حج ایک عظیم سفر۔ حج وہ عظیم سفر ہے جو ہر مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ قربانی، خود آگاہی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بندہ پروری اور اس کی اطاعت کا سفر ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان یہ نہیں جانتے کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے سے فرض کیے تھے۔ یہ حج کا سلسلہ کسی اور کے نہیں بلکہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصوں میں انہوں نے ایک پوری قرن یعنی 100 سال پر مشتمل امتحان بھری زندگی دیکھی۔ ان کا ہر پل، ہر سانس ایک جہاد تھا۔ ان کی قوم کی جہالت کے ساتھ مخالفت، نمرود جیسے ظالم بادشاہ کا ظلم اور بت پرستوں کی حد سے زیادہ جنونیت کا سامنا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام ایک اعلیٰ نسل کی خاتون تھیں، مگر اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 80 سال سے زیادہ کے بزرگ ہو چکے تھے۔ وہ دعا کرتے، خواہش رکھتے، مگر امید کمزور ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں ان کی کنیز حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف ایک بیٹا نہیں تھی، وہ ان کی امید، ان کا پیار، ان کا وارث اور ان کی زندگی کی روح بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے اس موڑ پر پہنچ گئے تھے جہاں وہ ہر لمحہ اپنے اس پیارے بیٹے کے ساتھ گزار کر سکون محسوس کرتے تھے۔ یہ لمحات ان کے لیے فرحت کا سبب تھے۔ ایک لمبی تھکاوٹ بھری زندگی کے بعد ان کو اپنی دعاؤں کا پھل ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے ان لمحوں کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ گزار رہے تھے۔ ان کا پیارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ایک مضبوط درخت کی طرح روشن اور طاقتور ہو رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت اور جوانی نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نئی روح ڈال دی تھی۔ وہ ان کا سہارا، ان کا پیار، ان کی امید اور ان کے وارث تھے۔ مگر پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ایک عظیم آزمائش کا حکم دیا۔ وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ! کون بیان کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل کا حال؟ کون سمجھ سکتا ہے ان کا درد؟ ایک باپ جسے اللہ نے بزرگی کے بعد ایک لاڈلے بیٹے سے نوازا ہو، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اسی کو قربان کرنے کا حکم ملنا، یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو انسانی برداشت سے باہر تھی۔ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تو تھے جو اللہ کے سب سے مطیع، صبر والے اور خدا کے لیے ہر قربانی دینے والے بندے تھے۔ ان کے دل پر تو طوفان برپا تھا، لیکن ان کی روح اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے سب سے مطیع، فرما بردار اور بہت ہی متواضع بندے تھے، وہی ابراہیم جنہوں نے پوری انسانی تاریخ میں شرک اور کفر کے خلاف سب سے پہلا اور سب سے بڑا انقلاب اٹھایا تھا۔ جب ان پر یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو ان کا جسم کانپنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ یہ اللہ کا پیغام تھا، مگر ایک باپ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ناممکن لگتا تھا۔ لیکن پھر بھی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں، چاہے وہ حکم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑی آزمائش میں ڈالا۔ ان سے فرمایا گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے نئے پیدا ہونے والے بیٹے اسماعیل کو لوگوں سے دور ایک سنسان، ویران اور پتھریلی علاقے میں چھوڑ آؤ جس کا نام ہے مکہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی پیڑ پودے، نہ کوئی رہنے والے لوگ۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے منھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس بے آب و گیا، پیاسی اور سنسان وادی میں چھوڑ دیا۔ ان کے پاس صرف کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ انہیں وہاں چھوڑ کر جب ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر جانے لگے
تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے روتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا، آپ ہمیں یہاں اس سنسان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا؟ وہ بار بار یہ سوال کرتی رہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے۔ ان کا دل بھاری بھاری تھا، لیکن ان کا یقین اللہ پر پورا تھا۔ آخر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا، ہاں۔ یہ سن کر ایک مومنہ اور صابرہ ماں نے بس اتنا کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جو تھوڑا بہت پانی اور کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئے۔ گرم، سنسان، بے رحم ریگستان میں ماں اور بچہ پیاس کے انتہائی مراحل سے گزر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے تڑپتی ہوئی آوازوں نے ماں کا کلیجہ چیر دیا۔ اس ماں نے، جو اللہ پر یقین رکھنے والی تھی، کسی مدد کی تلاش میں بھاگنا شروع کیا۔ سب سے پہلے وہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ آس پاس دیکھا، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ خالی ریگستان، خاموشی اور یہ بے سہارا لوگ۔ وہ فوراً نیچے اتر کر آئیں۔ اسماعیل علیہ السلام دیکھا کہ وہ ابھی زندہ ہیں، پھر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ وہ یہ عمل بار بار کرتی رہیں، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ پر تک 7 مرتبہ دوڑیں۔ ان کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ یہی وہ مقدس عمل تھا جو ہر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر یاد کرتا ہے۔ یہ دوڑ صرف ایک ماہ کی دوڑ نہیں تھی، یہ یقین اور توکل کا سفر تھا جو قیامت تک انسانیت کو صبر اور ایمان کا درس دیتا رہے گا۔ اور پھر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اس دوڑ کے بعد واپس اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ ایک عجیب نظارہ دیکھتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جو پانی کی شدت سے پاؤں زمین پر مار رہے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور اپنے پر کا صرف ایک نوکیلا حصہ زمین پر لگایا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، ایک ایسا پانی جو صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ روحوں کو زندہ کرنے والا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے غفلت نہیں کی، انہوں نے فوراً کہنا شروع کیا، زمزم زمزم، یعنی رک جا، تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو۔ وہ پانی آج بھی بہہ رہا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے۔ اسی معجزے نے مکہ کے وجود کی بنیاد رکھی۔ زمزم کے آس پاس لوگ بسنا شروع ہوئے اور یہ بے آب و گیاہ وادی ایک زندہ شہر میں تبدیل ہو گئی۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ آئے، جہاں ان کا نورانی، جوان اور شریف بیٹا اسماعیل علیہ السلام اب ایک طاقتور، سمجھدار نوجوان بن چکا تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں کا ملان ایک رحمت بھرا منظر تھا۔ وہ بیٹا جسے باپ نے تنہا وہاں چھوڑ دیا تھا، وہ اب باپ کے ساتھ چلنے لائق ہو گیا تھا۔ پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوفناک لیکن حقیقی خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب بار بار آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ صبح وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے پاس گئے اور نرمی اور محبت سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سبحان اللہ! جس باپ کا دل یہ کہنے میں کانپ رہا تھا، اس بیٹے کا ایمان دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک بیٹے کے نہیں، یہ ایک نبی کے تھے۔ ایک باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، پھر دونوں قربانی کی جگہ کی طرف چلے۔ یہ وہ قدم تھے جو اطمینان کے ساتھ نہیں مگر تسلیم اور صبر کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔
ان کے راستے میں شیطان آیا، وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جھک جائیں۔ وہ ان کے دل میں شک اور محبت کے وسوسے ڈالنے لگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا یہ ایک چال ہے، ایک دھوکہ ہے۔ انہوں نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ شیطان پھر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر اٹھائے اور اس کو مارے۔ پھر تیسری دفعہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اسے پتھر سے روکا۔ یہ عمل رمی یعنی شیطان کو پتھر مارنا آج بھی ہر حاجی مینا میں انجام دیتا ہے۔ یہ اسی امتحان کا یادگار ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے زمین پر لٹایا۔ قرآن کے الفاظ میں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور پھر اللہ نے ندا دی، یا ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ تو ایک آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک بڑا دمبا بھیجا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ اس وقت فرشتوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہی تکبیرات ہیں جو آج بھی عید الاضحیٰ کے دن ہر مسلمان پڑھتا ہے۔